رانا ثناء اللہ صاحب آپ بہت شکریہ وقت دینے کا. جب سے اس منی بجٹ کا گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا اپوزیشن نے یہ تاثر بنایا کہ جیسے آج یعنی کہ 23 جنوری کو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے which was not the case. آج ایک چیز مہنگی ہوئی ہے 1800 سی سی سے زائد کی گاڑیاں جو کہ ایک عام آدمی پہ بوجھ نہیں ہے, تھوڑا سا امیر طبقہ اتنی مہنگی گاڑی خریدتا ہے, اور موبائل فونز کی قیمتیں بڑھی ہیں وہ بھی اکارڈنگلی جتنا مہنگا فون اتنے زیادہ ٹیکسز. باقی تو ریلیف ہی ریلیف ہے. تو یہ غلط پرسپشن بنایا نا آپ لوگوں نے. نہیں دیکھیں بادامی صاحب, اگر آپ اس ڈاکومنٹ کا پوری طرح سے جائزہ لیں جی تو یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنیز کے سابق سی ای او نے جو ہے وہ بڑی کمپنیوں کے لیے جو ہے وہ ایک انہوں نے جو ہے وہ گفٹ پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اپنا سیاسی بیانیہ پیش کیا ہے. یہ والی تنقید پی ٹی آئی پہ آپ پر کرتی تھی کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسحاق ڈار نے بجٹ بنایا ہے. آپ ایگزیکٹلی بتائیں نا انہوں نے کیا کیا ہے. اگر وہ زرعی قرضے 39% سے کم کر کے 20% کر رہے ہیں تو عام فارمر کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر چھوٹے بزنسز کے لیے قرضے 39% سے کم کر کے جی عام فارمر کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں انہوں نے کوئی جو ہے وہ اس کو کیپ نہیں کیا, اس میں کوئی لمٹس نہیں رکھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نان فائلرز کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے اور کار کمپنیز کو مینوفیکچررز کو تاکہ وہ قیمتیں جو ہے وہ بڑھا سکیں. وہ ایک الگ سوال ہے, میں کروں گا باقاعدہ کہ آٹو سیکٹر کے پریشر میں کیوں آگے دوبارہ یو ٹرن کیوں لیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مہنگائی کا طوفان تو نہیں آیا نا. آپ کہہ رہے ہیں بزنسز کو ریلیف دیا, میں کہہ رہا ہوں عوام پر کیا دباؤ ڈالا آج یہ بتائیں. بات یہ ہے مہنگائی کا طوفان جو آیا ہوا ہے اس طوفان میں مزید اضافہ ہوگا. آج جو انہوں نے بجٹ کہہ لے یا فائنینشل ڈاکومنٹ کہہ لیں آپ, اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا جو ہے وہ اس میں کیا پروگرام, کیا اس میں انہوں نے کوئی 50 لاکھ جو گھر دینے ہیں بنا کے لوگوں کو, جی ویسے اس سے آدھے تو یہ گرا چکے ہیں پچھلے 5 ماہ میں, اس کے لیے کوئی فنڈ مختص کیا ہے. یعنی رانا صاحب آپ کی بھی تنقید یہ ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دیا. یہ تنقید آپ بھی نہیں کر پا رہے کہ مہنگائی کا بہت بڑھا دیا. نہیں سن لے نا, مہنگائی آلریڈی بہت ہے میں مانتا ہوں, لیکن آج بجٹ میں کس طرح مہنگائی بڑھے گی یہ بتائیں مجھے. بھئی دیکھیں بادامی, جب بات یہ ہے کہ جب یہ اکنامک ڈائریکشن جو ہے ملک کی صحیح نہیں کریں گے, یہ جب صحیح سمت پہ جو ہے وہ اپنے اقدامات نہیں کریں گے تو یہ طوفان جو ہے یہ تھمنے والا ہی نہیں ہے. آج کے بجٹ میں ایک ایسا قدم جس سے مہنگائی بڑھے گی. آپ مجھے بتائیں کہ وہ 1 کروڑ نوکری کا کیا پروگرام تھا آج کے ڈاکومنٹ میں, کوئی بتائیں مجھے. اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو مجھے سمجھا دیں آپ. یہ جو ڈیم کا شور ڈال رہے ہیں یہ پانی کا, اکانومی کی ریوائیول کے وہ فائنینشل بل میں نہیں دیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے انہوں نے کچھ مقرر کیا ہے, کچھ اس کے لیے کوئی رقم مختص کی ہے. چلیں پوائنٹ ٹیکن, آپ کا ابتدائی نقطہ ہے. میں اضافے کی کا رونا روتے رہے, اس کے لیے کوئی رقم مختص کی ہے. یہ معیشت کی بحالی کے حوالے سے پروگرام اکانومک ریفارمز پر سپیچ ہو سکتی ہے, فائنینشل بل میں یہ چیزیں نہیں آتی. یہ تھے اکانومی کو, سن لیں بادامی صاحب, جو اقدامات انہوں نے پچھلے منی بجٹ میں اکانومی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیے تھے, ان سب کو انہوں نے اب دوبارہ جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا ہے. ایک یو ٹرن لیا ہے, نان فائلر کو جو 1300 سی سی سے کم گاڑی خریدنے کی اجازت دی ہے وہ, اس کے علاوہ کیا یو ٹرن ہے؟ لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟